حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہمارا نعتیہ مقابلہ جس کا 10واں سیزن آپ دیکھ رہے ہیں، یکم ربیع الاول تا 12 ربیع الاول آپ روزانہ رات 8 بجے QTV پر یہ سلسلہ دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے بھی ثنا خان اور جج حضرات ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ جج صاحبان میں ہمارے 2 مستقل جج صاحبان، جناب قبلہ پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ، اور جناب سید زبیب مسعود صاحب تشریف فرما ہے، اور آج ہمارے مہمان جج صاحبان میں جناب محمد افضل نوشاہی صاحب تشریف فرما ہے، اور جناب الحاج رفیق ضیاء صاحب بھی آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، مشہور و معروف نعت گو شاعر۔ میں چاروں کا بہت شکر گزار ہوں، اور بس کوئکلی صرف ایک فارمیٹ میں بتا چلوں جس سے آپ آشنا ہے کہ پہلے راؤنڈ میں چاروں ثناخواں یکے بعد دیگرے آئیں گے اور اپنی پسند کی ایک نعت کا ایک انترا پڑھیں گے کہ جس پر جج صاحب انہوں نے مارکس دیں گے۔ دوسرے راؤنڈ میں نعت کی ایک لائن یا ایک یعنی مطلع پڑھا جائے گا، اور جس لفظ پر وہ مطلع ختم ہوگا اسی لفظ سے آغاز کرنا ہوگا اگلے ثناخواں کو، اور اسی انداز سے چاروں ثناخواں نعت پیش کریں گے۔ اور تیسرے اور آخری راؤنڈ میں ہر جج جو ہے وہ ایک ثناخواں کو ایڈریس کرتے ہوئے کسی ایک کلام کا آغاز کرے گا کہ جس کا انترا اسی سر میں اس ثناخواں کو پڑھنا ہوگا۔ یہ کوئکلی ہمارا فارمیٹ ہے۔ پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں، اور حیدرآباد سے ہمارے دوست آئے ہیں جناب محمد محسن اختر صاحب، آئیے گا۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا
دے دے قطرہ مانگے میں اسے لائق تو نہیں ہوں لیکن میں اسے راز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہم سائیگیے گنبدِ خضرا دے دے قطرہ جزاک اللہ. جناب قبلہ رفیق ضیاء صاحب کیا کہیے گا؟ بہت اچھا آواز ہے لیکن تلفظ کا کہیں کہیں نے تھوڑا مسئلہ ہے. لفظ تو جو تھا اس میں بھی سر ان بیلنس ہوئے ہیں. اپنی ایک اس میں ایک لفظ آیا تھا, اپنی کو اتنا لمبا نہیں کرنی چاہیے. اپنی تمنا دے دے, انہوں نے لمبا کیا, اپنی کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. تو آواز بہت اچھا ہے, تھوڑی سی اور محنت کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی ہو جائیں گے. رائٹ. زبیب بھائی؟ بلا شبہ آواز بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. لفظ تمنا کو آپ نے محسن تامنا کہا ہے. تمنا لفظ اس کی ادائیگی تمنا ہی آنی چاہیے تھی. اور دوسرا قطرہ, یہ بھی جلدی کر گئے آپ. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے. پھر آپ کے پوری پڑھت کی جو ایک پڑھت کا جو امپیکٹ ہے نا, وہ یہ نہیں کہ ایک لفظ پہ ساؤنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ آواز دے رہا ہے اور باقی لفظوں میں کم آواز آ رہی ہے. اوورال ایک ابتدا سے آخر تک ایک امپیکٹ جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. جناب اچھی آواز کے مالک ہیں بیٹا یہ. اور سب سے پہلے تو میں سبھی نعت خوانوں سے ریکویسٹ کروں گا آ کے پہلے استھائی اپنی سنائیں کہ اس کی طرز کیا ہے. بہلاووں کا چکر بعد میں رکھا کریں. اچھا آغاز بہلاووں سے نہ کریں. آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں, وہ اصل جو طرز اس کا پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ٹھیک. پھر زبیب صاحب نے بھی وہ ایک لفظ کی ہے. اور لائق کا قاف جو ہے وہ آپ نے دوسرا قاف پڑھا ہے. کتاب والا. ہم سائیگی کو ہم پہلے پڑھا ہے, سائیگی آپ نے بعد پڑھا ہے. ہم سائیگی کو توڑا ہے. گنبد خضرا کو اکٹھا پڑھنا چاہیے, وہ اپنے گنبد پھر سانس لے کے خضرا اس طرح پڑھا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو اس مقابلے میں بہت بڑی لگتی ہیں. ہیں یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں. صحیح صحیح. تو آپ تو سارے ہی اچھے پڑھنے والے ہیں, جو آپ اچھوں میں زیادہ اچھا پڑھے گا وہ نمبر 1 ہوگا. واہ واہ. سارے صحیح. ہی اچھے ہیں. صحیح. جزاک اللہ. بالکل صحیح. جزاک اللہ. ماشاءاللہ محسن نے بہت اچھا پڑھا اور آواز کے اندر تاثیر بھی ہے, درد بھی ہے. اپریسیشن ضرور ملتی ہے ہمارے ججز کی طرف سے, لیکن کریٹیکل ہوتی ہے. صحیح ہے. اور کریٹیکل میں آپ کا فائدہ ہے. بالکل. دیکھیں آپ ضرور جگہ کہیں, جیسے روفی صاحب فرما رہے ہیں بہلاوا, لیکن اس میں الفاظ کا جو وجود ہوتا ہے ہر چیز اپنی شکل سے پہچانی جاتی ہے. صحیح ہے. وہ نہ بدلے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ایک سانچہ ہے, یہ جو ٹیون ہوتی ہے نا طرز, یہ ایک ڈائی ہے. صحیح ہے. اس کے اندر آپ نے الفاظ کو ایسے فٹ کرنا ہے کہ لفظ بھی نہ بگڑے اور
ट्यून भी तर्ज भी बरकरार रहे। विश यू गुड लक। जज़ाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया। अभी तो आगाज़ है, देखते हैं क्या होता है। हमारे चारों साहिबान का ख्याल है कि अच्छा पढ़ा है, लेकिन पोटेंशियल मोहसिन में इससे ज़्यादा अच्छा पढ़ने का है जितना अच्छा इन्होंने पढ़ा है। अबू ज़र आएंगे जनाब, मुजफ्फरगढ़ से आए हैं आप, आइए बिस्मिल्लाह। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। नात शरीफ भी है और दुआ भी है, इस पर हम इलाहे आमीन भी कहते हैं जज़ाकल्लाह के साथ साथ। जनाब अबू ज़र ने बहुत प्यारा पढ़ा और आवाज़ आपकी बहुत प्यारी है। देखें, नीचे बेस में आपकी आवाज़ मजबूत भी है और अंतरे में क्वालिटी भी है, माशाअल्लाह। अच्छा, बाज़ औक़ात आपने ये बात बीच में ये की है कि याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, है पे आपने ना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इजहार किया। याद आती है मुझे, अब ये है तो है ही, लेकिन इसको अगर आप उसी फ्लो में सॉफ्ट कहते तो ये बार ये माइनर है। मेजर मिस्टेक आपने बहुत कम की हैं। सही। और इसी तरह जब आपने एंड किया है इंसान मदीने में रहे, तो जगह कहते कहते इतना लटका दिया कि वो डोमिनेंट जो है ना वो सुर हो गया, हाँ। तर्ज ज्यादा हो गई। हुजूर की नात का जो इम्पैक्ट था वो जरा मिनिमाइज हुआ। इन चीजों का आपने ख्याल करना है। यानी कलाम की हैसियत सानवी नहीं हो जानी चाहिए, इतनी ज्यादा ना जगह लगाएं कि कलाम बड़ी की बड़ी हैसियत प्यारी बात आपने की बदामी साहब कि वाकई आकल इस्लाम के जिक्र की, हुजूर की नात की जो है ना वो डोमिनेंसी रहनी चाहिए। हाँ, उसको खूबसूरत बना दे बस कलाम को, लेकिन उस हावी ना हो जाए। सही। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। किबला। माशाल्लाह जी, खूबसूरत नाम है बच्चे का अबू ज़र। हाँ, वाह वाह। तो खूबसूरत पढ़ा आपने
اور ایک سرائکی جو انگ ہے نا وہ آپ کے آواز میں مجھے نظر آیا جو کہ مجھے ذاتی طور پہ بڑا اچھا لگتا ہے. بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. آپ نے لفظ جو ہے جب آپ کوئی انترا شروع کرتے ہیں کوئی لفظ مجھ یہ سر ڈھونڈ کے نہیں, سیدھا مجھ لگنا چاہیے. اسی طرح آپ نے یاد آتی ہے ہاں یاد ہاں یا یہ ہاں جو ہے یہ فالتو ہے آپ نے لگایا, سر ڈھونڈ کے نہیں. ٹھیک ہے. اور اہل مدینہ زیر آ گئی ہے لام کے اوپر, تو اہل مدینہ اکٹھا پڑھنا چاہیے, اپنے علیحدہ علیحدہ پڑھا. یہ ہر پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں, مگر یہ آپ کی چیزیں پکی ہوئی ہیں, ان کو آپ کانشیسلی سوچیں کہ یہ غلطیاں بار بار نہیں ہونی چاہیے. پھر جب آپ نے اینڈ کیا نا, فیڈ آؤٹ, جب آپ نے اپنا اس کا اختتام کیا آج کے کلام کا, اس پہ آپ بہت اچھے آتے آتے پھر آپ نے بیچ میں چھوڑ دیا, اس کو مکمل نہیں کیا آپ نے. اے آخر تک جو ہے نا آپ کو کمپٹیشن کے اندر رہنا ہے. ٹھیک ہے. اوور آل خوبصورت آواز مظفر گڑھ سے آئی ہے, اتنی دور سے آئے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے. کراچی سے, حیدرآباد سے, مظفر گڑھ سے, کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب نوشاہی صاحب نے, روفی صاحب نے اپنی اپنی ججمنٹ پیش کر دی ہے. تو بہت اچھی آواز ہے اور دل کو لگی آواز. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت اعظم چشتی کا یہ کلام ہی اتنا خوبصورت ہے, اس کی کیا کیفیت ہے. واہ, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مقطع سناؤں آپ عطا ہو عطا ہو ہیں؟ عطا ہو. چھوڑ آیا ہوں دلو جان یہ کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میرے گے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میرے گے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا جیتے رہو کہنا, بیٹا, جیتے رہو. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے جناب. محمد ابو ذر, بہت ہی خوبصورت آواز. اب میں نے اس فیلڈ میں دیکھا ہے جو اوپر والی آوازیں وہ بہت زیادہ ہیں, ہاں بیس والی کم ہے, لیکن بیس والی بہت کم ہے. تو یہ نایاب آواز ہے, واہ واہ, بہت ہی خوبصورت انہوں نے پڑھا ہے. صحیح تو جو غلطیاں میں نے نوٹ کرنی تھی مجھ سے پہلے روفی صاحب نے بیان کر کر لی دی ہیں. تھی, وہ ہمارے بڑے ہیں. جو انہوں نے ایک بات کی تھی, اب پچھلے جو محمد محسن نے نعت پڑھی اس میں بھی اس نے لفظ توڑ کر جو ہے نا وہ پیش کیا. جی جی تو جو اس کے بعد جو بچہ آنے والا اس کو وہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس غلطی کی وجہ سے ہاں ججز نے اس کی یہ غلطی, اب دوسرے کو اس پر غور کرنی چاہیے. اس نے بھی وہی غلطی کی ہے. اہل مدینہ جی 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 یہ توڑ کر پڑھا ہے. باقی بہت خوبصورت آواز ہے, آئیڈیل آواز ہے, ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سلامت رہیے. آئیے آئیے. اب پشاور سے آئے ہیں جناب ہمارے اگلے ثنا خاں کہ جن کا نام ہے سید اعتزاز بخاری. آئیے اعتزاز, بسم اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار
بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے سرکار کی کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا جناب روفی صاحب. اتنی دور سے سید اعتزاز بخاری صاحب آپ پشاور سے آئے ہیں. جی ہاں. ہم آپ کی دل سے قدر کرتے ہیں. آپ نے بڑے جذبات کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھا ہے مگر کمزور جو ہم ٹیکنیکلی اگر دیکھیں نا تو اس میں بڑی کمزوریاں ہیں. انترے میں آپ سر میں ہی نہیں رہے. آپ کے سر جو ہیں وہ کمزور لگے ہیں. ٹیکنیکلی جو ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. جس طرح دل سے آپ نے پڑھا ہے وہ بھی ایک ہمیں فیل آ رہی تھی کہ آپ دل سے پڑھ رہے ہیں. واہ ٹھیک. تو بس اتنا ہی کہوں گا ذرا محنت کریں اور آپ اچھے ہو سکتے ہیں. نعت پڑھنا ہی اعزاز کی بات ہے. بے شک. بس اور پھر دل سے پڑھنا تو کیا کہنے بات اس کے, ہے، کیا بات کہنے ہے. اس کے. ہاں، سلامت رہیں بیٹا. واہ ٹھیک. سید اعتزاز بخاری، آپ ظاہری سی بات ہے آپ بہت اچھا پڑھنے والے تھے تو یہاں تک پہنچے ہیں. تو جب ہم بہت کیفیت کے ساتھ اور نہایت عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ ہماری باڈی لینگویج سے بھی وہ نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایسا نہ لگے کہ دیکھنے والا یہ کہیں گمان کرے کہ یار پتہ نہیں کس تکلیف میں مبتلا ہے یہ. سمجھ رہے ہیں نا میری بات. تو اپنے تئیں آپ نے کوشش بہت اچھی کی لیکن شاید وہ اسکیل کا کوئی فرق لگ گیا, آپ کو اونچا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے جب آپ نے انترے میں اونچی آواز لگائی تو آپ نے اپنا سر ہی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. کہنے پڑھنے والا سٹرگل کرتا ہوا نظر نہ آئے, ایفرٹ لیس طریقے سے پڑھ رہا نہیں, ہو. کوشش ضرور کریں لیکن مطلب باڈی لینگویج آپ کی اچھی نظر آنی چاہیے. اطمینان والی اطمینان اور ٹھیک. قلبی سکون جسے کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. ہاں جناب سید اعتزاز اعتزاز. بخاری سے جی ہاں. سید زادے ہیں, قابل احترام ہے ہمارے لیے. جب انہوں نے شروع کیا تھا پہلی لائن جو, تو میں سمجھا تھا کہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاؤں گا, اس درد کے ساتھ انہوں نے اچھا شروع کیا. اچھا اچھا. لیکن جب بعد میں جو پڑھا اس کے بعد مجھے سنبھلنا پڑا. تو جو ہمارے ججز نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, میں ان کے ساتھ. آغاز پر اثر تھا لیکن برقرار نہ رہ سکا وہ. ماشاءاللہ مسٹیکس کا انالیسس تو آپ کے سامنے آ گیا. صحیح ہے. اور شاہ جی نے شاہ جی کے بارے میں ہاں سید زبیر مسعود شاہ صاحب نے
اور سید اعتزاز کے بارے میں جو بات کی ہے، اچھا بات بڑی نازک ہے بیٹے، کہ سچ بات ہے تکلیف کا معنی اور ہے، درد و سوز کا معنی اور ہے. واہ واہ صحیح. تو نعت میں درد و سوز کی ڈومیننسی ہونی چاہیے، اور آپ اپنی ایسی باڈی لینگویج کا اظہار نہ کریں کہ واقعی کوئی عام شخص دیکھ کے کہے کہ یہ نعت پڑھ رہا ہے شاید اس کو کوئی تکلیف ہے. نازک بات ہے، لیکن اس چیز کی ہمارے کمپٹیشن کے اندر یعنی کوئی نمبرنگ کے حوالے سے نہیں، یہ ویسے ایک اوورآل اصلاح کی بات ہے. صحیح. باہر تر جو غلطیاں آپ نے کی ہیں وہ تو کی ہیں، لیکن آواز اچھی ہے، انداز اچھا ہے. وش یو گڈ لک. جزاک اللہ، آل دا بیسٹ. اور ہمارے پہلے راؤنڈ کے آخری ثنا خاں راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے، نام ہے فواد ابرار. آئیے گا فواد. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں نظر با عالم پاکیزگی پڑے نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے غلام حشر میں. زبیب بھائی. واہ جی واہ. پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور زمانہ کلام. وسیم بھائی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو لفظوں کی ادائیگی ہوتی ہے نا، ادائیگی ایسے ہونی چاہیے کہ آپ کی ادائیگی سے پتہ چلے کہ لفظ کا معنی کیا ہے. واہ واہ صحیح. واہ واہ واہ. لفظ کو ادا ہی ایسا کریں کہ آپ کی ادائیگی بتائے کہ اس لفظ کا معنی یہ کیا ہے. کہنا ہے. صحیح. تو سر اٹھا کے چلے، آپ نے کتنا اچھا کہا ہے. واہ. ہے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور بڑی واہ واہ. محنت سے آپ نے پڑھا، اور بڑا مطلب اپنا کر کے پڑھا آپ نے، آمد کا پڑھا، لطف آیا، دل خوش ہوا. اچھا آپ ماشاء اللہ. بہت مطمئن ہیں آپ. صحیح. روفی صاحب آپ بھی اس قدر مطمئن ہیں؟ اپنا فواز صاحب آپ سیکھا کس سے ہے؟ آپ کے استاد کا نام کیا ہے جی؟ سید نصیر احمد شاہ صاحب کہہ رہے ہیں. ان سے سیکھا ہے آپ نے؟ اور آپ میں نے دیکھا ہے زبیب صاحب کا بڑا رنگ نظر آیا مجھے آپ کے اس پڑھنے میں. الحمدللہ. نصیر شاہ صاحب حویلیاں والے وہ میرے شاگرد ہیں. اچھا اچھا. یعنی واہ آپ واہ ان کے واہ دادا واہ. استاد ہیں. واہ واہ واہ. تو اچھا پڑھا ہے بیٹا آپ نے.
جب آپ آگے کے لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے آپ آگے جائیں تو اس میں ہے یہ ہے کہ جتنا تھرو آپ کا انترے میں اور جب آپ استھائی کا جو پہلے کے 2-3 لفظ ہیں وہ تھوڑے سے اس کا تھرو تھوڑا سا بڑھا دیں تاکہ وہ سمجھ آئے. باقی بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے, بہت اچھا پڑھا ہے. واہ کیا کہنا ہے. اچھا فواد ابرار, اچھا آپ نے جو سٹارٹ کیا نا جب آپ نے بہت کمزور تھا, کمزور تھا, اور بعد میں جب آپ نے پورا مصرع کہہ لیا یعنی یوں سمجھ لیں آپ نے فیڈ ان جو ہے نا وہ پراپر نہیں لیا. اچھا آپ نے ایک لفظ بولا بعالم, بعالم, اچھا جو اضافت جہاں لینی چاہیے تھی نا وہ تھا عالم پاکیزہ, آپ نے بعالم توڑ دیا اور پھر پاکیزہ اس کو علیحدہ کہہ دیا. اچھا یہ بعالم پاکیزہ یہ پورا ایک لفظ تھا. میرے یہ بیٹوں کی طرح بھی ہیں اور آئی ریسپیکٹ ہم, صحیح. از اے ویری نائس پرسن. جو انہوں نے کہا ہے نا کہ انہوں نے شروع میں کمزور پڑھا, میں اس سے متفق نہیں ہوں. اچھا ٹھیک, کمزور انہوں نے کہیں نہیں پڑھا. اچھا ٹھیک ہے. مطلب وہ ایک لفظ کی تھرو ہے نا, شاید یہ تھرو کی بات کرتے ہیں کہ اس کا جو پنچ تھا وہ ویک تھا, مگر پڑھنے میں کوئی کمزوری نظر نہیں آئی. اوکے اچھا میں صرف نا وہ فیڈ ان ایک ٹرم ہے نا جی ہماری, ہاں جی, ہاں جی. ٹیکنیکل ٹرم ہے. ہاں جی, ہاں جی. تو فیڈ ان یعنی اتنا اس سلو طریقے سے انٹر ہونا ٹیون کے اندر. اچھا وہ والی بات کر رہا ہوں. اسٹارٹ میں مطلب یہ مائنر مسٹیک میں ہے. تھرو کی بات ہے, تھرو کی بات ہے, ٹھیک ہے. مگر پڑھنے والی غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اوکے یہ تھرو کی بات کر رہے ہیں کہ کہ آغاز وہ تھوڑا زیادہ دھیما تھا شاید. ہاں پڑھا صحیح ہے ٹھیک سارا. ٹھیک اور اس میں شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ دیکھیں نا فیڈ ان پراپر تاثیر اور اثر کے ساتھ جب آپ ان ہوں گے تو سٹارٹ سے ہی آپ نے ایک امپیکٹ کریٹ کر دیا. صحیح ہے. کہ جناب میں بھی کچھ ہوں, صحیح آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دس میجر مسٹیک, ٹھیک, یہ ٹھیک, مائنر ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا باقی الفاظ کو توڑا نہیں کرتے, یہ تو آپ کو پتا ہے. آواز خوبصورت, انداز خوبصورت, باڈی لینگویج خوبصورت. اور دیکھیں یہ بڑی بات ہے, ہمارے مرحبا یا مصطفیٰ سے یہ میسج جانا چاہیے اور یہ جا رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کی نعت پڑھیں, پڑھنے والا اس کے الفاظ, جیسے شاہ صاحب نے کہا, الفاظ اور انداز اس کے معنی کو, مفہوم کو ٹرانسلیٹ کرے. واہ صحیح. وش گڈ لک. ٹھیک ٹھیک جناب. فواد ابرار نے بہت ہی خوبصورت پڑھا ہے. میرے استاد جی نذیر حسین نظامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سید منظور الکنین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان ہستیوں سے بہت کچھ سیکھا. لیکن ایک بات جو میں نے خاص طور پر ان سے سیکھی جی جی وہ یہ تھی کہ مصرے کو بڑی پاور کے ساتھ چھوڑنا چاہیے. اچھا جو نشائی صاحب نے بھی بات کی ہے نا, ہاں. پہلے مصرے میں تھوڑا سا یہ رہا تھا لیکن اس کے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ٹھیک تو بہت ہی خوبصورت پڑھا ہے, بہت کمال کا پڑھا ہے. جزاک اللہ. اور یہ مطلب ظاہر ہے ابھی تو کوئی ایسا میجر رائے کا اختلاف نہیں آیا سامنے جیسے آپ مانگے, لیکن اگر کبھی آتا بھی ہے تو میرے خیال میں تو یہ بھی بہت نہ صرف فائدہ مند تو ہے ہی, لیکن یہ عین فطری بھی ہے, چونکہ یہاں پہ ظاہر ہے یہاں پہ سامنے 4 روبوٹس نہیں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ایکولی کمپیٹیبل ہوں. اگر یہ چاروں اٹ از بٹ نیچرل کہ رائے میں اختلاف ہو کہیں نہ کہیں, نہ ہو تو وہ ایک غیر فطری بات ہے, غیر مطلب ان نیچرل سی بات ہے وہ. تو میرے خیال میں تو بڑا اچھا ہے, اس سے بھی ذرا سیکھنے کے مختلف زاویے سامنے آتے ہیں اگر کبھی کبھی رائے میں اختلاف بھی ہو تو. بڑا زبردست پہلا راؤنڈ, لطف آیا الحمدللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں اور دوسرے راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. جناب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ نتائج کا میں اعلان کیے دیتا ہوں. اعتزاز بخاری صاحب, آپ ظاہر ہے آج اس اعتبار سے تھوڑے سے ان لکی اس لیے رہے کہ وہ جو ہمارا دوسرا راؤنڈ ہے اس میں اگر اس میں آپ کلام پڑھ ہی نہ پائے تو ظاہر ہے اس میں کسی تجزیے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں آپ نمبر ہی نہ لے پائے, تو ظاہر ہے وہ اتنا بڑا گیپ آ گیا ہوگا کہ اس ایک راؤنڈ کی وجہ سے آپ ذرا مس کر گئے. تو اس لیے آج آپ 4th پوزیشن پر ہیں. باقی 3rd, 2nd اور 1st ان تینوں میں بس 6 یا 7 نمبرز کا فرق ہے. تو یعنی ایک ہے 84, پھر 91, پھر 96, 2, 3, 4. یعنی میں دوسرے اعتبار سے بتا رہا ہوں, یعنی کہ جو نمبر 1 ہے وہ 96 ہے, جو 2nd پوزیشن ہے وہ 91 ہے, 3rd پوزیشن 84 ہے. 84 کون ہے جناب؟ 84 نمبرز لیے ہیں میرے بھائی محسن اختر صاحب نے. تو یوں 2 لوگ رہ گئے ہیں جو کہ ہیں ابو ذر اور آپ فواد. ابو ذر اور فواد یہ 2 لوگ رہ گئے ہیں. آپ میں سے ایک کے نمبرز ہیں 91 اور ایک کے نمبر ہیں 96. 91 نمبرز لیے ہیں جناب علی.
91 نمبرز لیے ہیں ابو ذر نے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 96 نمبرز لے کر فواد ابرار صاحب، جن کا تعلق ہے راولپنڈی سے، آپ نے کیا ہے کوالیفائی اگلے راؤنڈ کے لیے. بہت بہت آپ کو مبارک ہو. اور آپ نے ابو ذر آپ نے بہت شاندار پڑھا، اور آخری راؤنڈ میں تو آپ نے دل جیت لیا ہم سب کے. میں اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں عامر فیاضی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا جی جی کہ یہ جو ابو ذر ہے اس کو نعت زندگی ہے ہمیں ضرور بلایا جائے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک. ورنہ مجھے دکھ ہوگا کہ یہ یہاں سے ویسے جائے. ہاں چونکہ صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب ہاں، بہت اچھا پڑھا ہے، بہت اچھا بہت شاندار پڑھا. مقابلہ ہے تو بس. ہاں یہ کیو ٹی وی کی جانب سے سند امتیاز بھی ہے آپ چاروں ساتھیوں کے لیے. یہ سرٹیفکیٹس ہیں، یہ آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے سند. اور انشاءاللہ جو اصل سند ہے وہ تو آپ لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں سے ملے گی انشاءاللہ، اس کلام کی اور اس خدمت کی جو کہ آپ نے کی ہے انشاءاللہ. تو مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10 اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ کل رات 8 بجے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، اہلا و سہلا مرحبا یا مجتبیٰ، اہلا و سہلا مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. عرش کے تارے ہر ایک بے کس کے ہیں سہارے، رسول پاک ہمارے، رسول پاک ہمارے، سبھی کے راہ